جناب کے کلام بالکتاب سے کس طرح سے ہوتے ہیں تو محمد آل محمد بلندر خراب اور محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامل المبین ذی الجلال الواضح العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مخلق الاخلاق مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يسره صراط المستصرخين لا يبلغه إلحاق الملحين الأرسل للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في موضع كلامه المبين وخطابه المبين وأصدق الصالحين وقوله الحق لأنه هو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم
اپنی روح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صلوات. قرآن مجید کا 17واں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 85 آیت واقعہ جس سے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اے رسول، اے میرے حبیب، اے خاتم النبیین، یہ تمہارے ساتھی تم سے پوچھتے ہیں، تم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ قل، اے رسول ان سے کہہ دو الروح من امر ربی. ان سے کہہ دو الروح امر ربی. آیت نہیں ہے. اگر یہ آیت ہوتی الروح امر ربی تو ترجمہ یہ ہوتا کہ رسول ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے. یہ آیت نہیں. آیت میں امر سے لفظ مین ہے. قل الروح من امر ربی، یعنی امر سے پہلے مین ہے اور سب متفق ہے کہ یہ امر سے پہلے جو مین ہے یہ مین تبعیض ہے، یہ مین بعضیت ہے، یہ مین جزئیت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کل کی بات نہیں کر رہا بلکہ امر کے ایک جز کی بات کر رہا ہے. یعنی ترجمہ یہ ہوا اور سب نے یہ کیا. مسلک کے بھی کوئی قید نہیں. قل الروح من امر ربی. اے رسول ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کے امروں میں سے امر کا ایک جز ہے. روح کیا ہے؟ امر کا ایک جز ہے. روح جو امر کا ایک جز ہے. آج ایصال ثواب کی جو یہ مجلس اعزا ہے اس کی مناسبت سے گفتگو کا آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آخر روح کیا ہے. موضوع گفتگو ہے لفظ روح. تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی. اے رسول ان سے کہہ دو کہ روح، جو پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، کہ روح جو ہے مکمل امر نہیں ہے بلکہ روح اللہ کے امر کا ایک جز ہے. یہ بات قرآن نے طے کی کہ روح اللہ کے امر کا ایک جز ہے اور یہ طے شدہ بات ہے. قرآن میں بھی
امر کا ایک جز ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ روح جو امر کا ایک جز ہے، یہ روح زندگی بھی ہے اور زندگی کا سبب بھی ہے. روح اصل میں زندگی ہے. اچھا، روح زندگی ہے تو قرآن نے کیا بتایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو زندگی ہے روح، قرآن نے بتایا کہ یہ روح جو زندگی ہے یہ امر کا ایک جز ہے. جب جز زندگی ہے، جب جز زندگی ہے تو اس کا کل تشریف منتظر عباس، علامہ منتظر عباس رضوی صاحب تشریف لائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. روح زندگی ہے اور یہ من امر ربی، من تبعیض ہے، من جزیت ہے. یعنی امر کا ایک جز جو روح ہے وہ زندگی ہے. جب جز زندگی ہے تو اس کا کل بدرجہ عدم زندگی ہوگا. روح زندگی اور یہ امر کا جز ہے. تو پھر امر جس کا یہ روح جز ہے وہ امر بھی زندگی ہے. اس لیے کہ اگر روح امر کا جز نہ ہوتی تو زندگی نہ ہوتی. تو معلوم امر زندگی ہے. اچھا، امر زندگی ہے. اب معلوم آیت پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. جب روح زندگی جو جز ہے تو اس کا کل امر زندگی ہوگا. جب امر زندگی ہے تو کیا اولی امر زندگی نہیں ہوگا؟ یعنی روح زندگی، روح امر، امر کا ایک جز. یعنی زندگی امر ہے، موت امر ہے، یہ حیات امر ہے، موت امر ہے، صحت امر ہے. جب یہ سب امر ہے، روح زندگی ہے اور روح جز ہے امر کا، تو اولی الامر زندگی ہے. جب اولی الامر زندگی ہے، جب اولی الامر زندہ ہے، جب اولی الامر زندہ ہے تو شیعہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، شیعہ کوئی احمق تو نہیں ہے کہ مردوں سے مدد مانگے. ہم یا علی مدد کہہ کر زندہ اولی الامر سے مدد مانگتے ہیں. زندگی امر ہے، طے شدہ بات ہے. موت امر ہے، صحت امر ہے، رزق امر ہے. اگر یہ بات یہاں تک ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ یہ سب امر ہے تو ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام کا یہ فرمان، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہے. وہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرتا ہوں. امام تشریف فرماتے ہیں، ذہن میں رہے، زندگی امر ہے، موت امر ہے، صحت امر ہے. یہ سب کیا ہے؟ امر ہے، اللہ کا امر ہے. امام تشریف فرماتے ہیں، وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا،
وقت کے بادشاہ نے امام کو قتل کی دھمکی دی. امام خوفزدہ نہیں ہوئے بلکہ ساتویں امام نے تبسم فرمایا اور تبسم فرما کر بارگاہ الہیہ میں اپنا سر اقدس بلند کر کے امام نے ایک جملہ عرض کیا. امام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں زندگی امر ہے, موت امر ہے, اب امام کا کلام سنیں. امام اللہ کی بارگاہ میں سر اقدس کو بلند کر کے عرض کرتے ہیں اے خالق امر, اے خالق امر, فرعون وقت کو دیکھ, اولی الامر کو امر سے ڈرا رہا. تو گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ لفظ روح. روح کیا ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے رسول یہ تمہارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اے رسول ان سے کہہ دو روح میرے رب کے امر کا ایک چیز ہے. اور پھر آیت آگے بڑھی وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم روح کو کیا سمجھو گے. اور عجیب آیت ہے, اللہ نے فرمایا اے لوگوں, لوگوں سے خطاب ہے. وما اوتیتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ, وما اوتیتم اے لوگوں تم روح کو کیا سمجھو گے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اے لوگوں تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. معلوم روح کو وہ نہیں سمجھ سکتے جنہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. روح کو وہ سمجھ سکتے ہیں جو کبھی راسخون فی العلم ہے, کبھی مدینۃ العلم ہے, کبھی باب مدینۃ العلم ہے. اسی لیے علامہ جزائری نے لکھا کہ رسول اکرم دیکھیں مدینۃ العلم بتا رہے ہیں کہ روح کیا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا, عجیب فرمان ہے رسول کا, ان اللہ خلق اجسادنا من علیین. رسول نے فرمایا سنو, اللہ نے ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے اجساد کو, اجسام کو, بدنوں کو, اللہ نے ہمارے بدنوں کو من علیین, سنو اے لوگوں ہمارے بدنوں کو اللہ نے علیین سے خلق کیا. اب دوسرا جز رسول کے فرمان کا وخلق الارواح من علیین, اور جن علیین سے اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے بدن خلق کیے, ان ہی علیین سے اللہ نے انسان کی روح خلق کی. اور ایک بات تو طے ہو گئی کہ عام انسان کی روح جن علیین سے خلق ہوئی, ان ہستیوں کے بدن اس علیین سے خلق ہوئے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ جو عام انسان کی روح کی کیفیت ہے وہ ان کے بدن کی کیفیت ہوگی. جو عام انسان کی روح کی صفتیں ہیں وہ ان کی بدن کی صفتیں ہوں گی. جو عام انسان کی روح کی شان ہے وہ ان ہستیوں کے بدن کی شان ہوگی. لیکن پتہ تو چلے کہ روح کی شان کیا ہے, روح کی کیفیت کیا ہے, روح کی صفت کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے, روح کی ماہیت کیا ہے. ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یا مدینۃ العلم, ذرا فرمائیے کہ یہ روح کیا ہے, تاکہ اگر روح
روح پتہ چل جائے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان ہستیوں کے بدن کی حقیقت کیا ہے. اگر روح کا پتہ چل جائے تو رسول نے فرمایا, علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ روح کے بارے میں رسول نے فرمایا, سنو, ان اللہ خلق الارواح من ستۃ اشیاء. رسول نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی روح کو 6 اجزاء سے ترکیب دے کر, انسان کی روح کو 6 اجزاء سے, 6 چیزوں سے ترکیب دے کر وجود عطا کیا. اور کون سی 6 چیزیں ہیں؟ اب رسول نے بتایا کہ روح کن 6 چیزوں سے مرکب ہو کر وجود میں آئی. روح میں کیا کیا 6 چیزیں ہیں؟ اب رسول نے بتایا, ارشاد دیکھو, روح میں پہلی شے اور پہلا جز جو روح کا ہے وہ کیا ہے؟ من جوہر نور. نور سے نہیں, روح نور سے نہیں بنی, نور کے جوہر سے بنی. دوسرا جز ومن جوہر الدین. دین خوشبو, روح جو ہے خوشبو سے نہیں بنی, خوشبو کے جوہر سے بنی. تیسری چیز من جوہر العلم. روح علم سے نہیں بنی, علم کے جوہر سے بنی. من جوہر الحیات. روح زندگی سے نہیں بنی, زندگی کے جوہر سے بنی. من جوہر البقاء. روح بقا سے نہیں بنی, بقا کے جوہر سے بنی. ومن جوہر الارتقاء. بلندی, ارتقاء. روح بلندیوں سے, ارتقاء سے نہیں بنی, ارتقاء کے جوہر سے بنی. یعنی جب نور, دین, علم, حیات, بقا, ارتقاء, ان 6 اجزاء کو یکجا کر دیا جائے تو روح وجود میں آتی ہے. من جوہر نور. اب ذرا سی نظر اس پر ڈالیں, یہ نور سے نہیں, جوہر نور سے بنی. کیا ہے جوہر نور؟ کسی کو کیا پتا, جب لوگ نور کو نہیں سمجھ سکتے تو نور کے جوہر کو کیا سمجھیں گے. لیکن اختصار سے عرض کرتا ہوں, اللہ نے یہ جوہر نور کیا ہے, اللہ نے حضرت جبریل سے پوچھا. سب کی سنی ہوئی باتیں ایک جملے کے لیے عرض کرتا ہوں. اللہ نے جبریل سے پوچھا, جبریل من انا و من انت. جبریل میں کون ہوں, تو کون ہے؟ سب جانتے ہیں. جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں جواب کی, انا مانتا, یا اللہ تو ہے, میں. پھر اللہ نے پوچھا جبریل من انا و من انت. جبریل میں کون ہوں, تو کون ہے؟ پھر جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, انا مانتا ہوں, میں ہوں, تو ہے. جب کئی مرتبہ جبریل یہ جواب دے چکے تو ایک آواز آئی, قل یا جبریل انا عبدک الذلیل وانت ربی الجلیل. اے جبریل کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یا اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, تو میرا جلیل پروردگار ہے. بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم کے ساتھ جبریل بیٹھے تھے. دیکھیے جوہر نور, رسول کے ساتھ جبریل بیٹھے تھے. اتفاق سے حضرت علی آ گئے. جیسے ہی علی آئے, حضرت جبریل علی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. رسول نے تبسم فرمایا, جبریل تم نے علی کا استقبال کیوں کیا؟ جبریل نے کہا, یا رسول اللہ, ایک وقت ایسا آیا کہ علی نے مجھے تعلیم دی تھی, بول یا جبریل انا عبدک الذلیل وانت ربی الجلیل. تو جبریل کہتے ہیں, یا رسول اللہ, من علم حرفا فهو معلم. جو ایک بھی تعلیم دے وہ معلم اور استاد کا درجہ رکھتا ہے.
علی میرے استاد ہیں. جب جبرائیل نے کہا کہ علی میرے استاد ہیں تو رسول اکرم نے تبسم فرما کر پوچھا جبرائیل تمہارا سن کتنا ہے, تمہاری عمر کتنی ہے؟ دیکھیے گا جوہر نور, تمہارا سن, تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے, بس اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 نوری سال کے بعد نکلتا ہے, اور اس ستارے کو میں نے 30,000 مرتبہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جبریل اگر تم وہ ستارہ دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جسے 30,000 مرتبہ نکلتے ہوئے دیکھا ہو اسے کیسے نہیں پہچانوں گا؟ رسول نے ارشاد فرمایا جبریل دیکھو وہ ستارہ. یہ کہہ کر رسول نے ارشاد فرمایا یا علی ادنو منی, علی ذرا میرے پاس آؤ. جب علی رسول کے پاس آئے رسول نے اپنی مقدس پیشانی علی کی مقدس پیشانی سے مس کی. جیسے رسول کی پیشانی علی کی پیشانی سے مس ہوئی ایک نور ساطع ہوا. جیسے ہی وہ نور نکلا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی تو میرا ستارہ ہے. جیسے رسول جوہر نور سے ایسے علی جوہر نور سے. اس لیے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے خلیل نجوی نے علل الشرائع, یعنی جو رسول کی جنس وہ علی کی جنس. علل الشرائع میں کیا خوبصورت جملہ ہے. خلیل نجوی کہتے ہیں کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے علی کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے, جو جیسا ہو ویسے کی طرف مائل ہوتا ہے, جو جیسا ہو ویسے کو پسند کرتا ہے. خلیل نجوی نے کہا یہی تو سبب ہے چونکہ علی رسول کے ہم جنس تھے, چونکہ رسول دنیا سے جب رخصت ہوئے تو رسول کے بعد لوگ علی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, اس لیے کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے, جو جیسا تھا ویسا بنا لیا. یعنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. لوگوں نے ایک مثال دی, مثال کے طور پر عرض کر دوں بچوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک 2.5 یا 3 سال کا بچہ تھا جو ایک ایسی چھت پر چلا گیا اتفاق سے کہ جس کے چھت کے چاروں طرف دیوار نہیں تھی. اب وہ بچہ جو ہے وہ چھت کے اس حصے کی طرف جا رہا ہے جو کنارہ ہے. اب والدین کو ڈر ہوا کہیں گر نہ جائے, لیکن والد یا والدہ یا کوئی اس کا رشتے دار جب چھت پر 2.5 سال کا بچہ ہے 3 سال کا یا 2 سال کا, جب کوئی اس کا رشتے دار والد والدہ اس کے قریب جاتے ہیں, جیسے قریب جانے لگتے ہیں وہ چھت کے کنارے کی طرف جانے لگتا ہے, یہ واپس آ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر جائے, یہ گر جائے, اس لیے کہ چھت پر دیوار نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام گزر رہے ہیں, ان کے زمانے کا واقعہ. والدین نے کہا مولا ہم آگے بڑھتے ہیں تو بچہ کنارے کی طرف چھت کے بڑھنے لگتا ہے. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی نہ جائے, تم میں سے جو بھی جائے گا یہ بچہ چھت کی طرف بڑھے گا, اسے بھیجو جو بچے کا ہم جنس ہو, اسے بھیجو جو بچے کا ہم جنس ہو, جو اتنا ہی بڑا بچہ ہو. جیسے ہی اس سن کا بچہ بھیجا اور اس نے آواز دی وہ آ گیا. معلوم ہے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. اسی لیے تو رسول نے جب ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تو ظرف بھی دیکھا, جنس بھی دیکھی.
جنس بھی دیکھی، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب علی بیٹھے ہوئے تھے، علی کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے۔ رسول نے پوچھا لما تبکی یا علی، علی کیوں رو رہے ہو؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو دیکھیں جنس کی طرف بھائی ہوتی ہے۔ رسول نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ پہلا جز کیا ہے؟ یہ بنے من جوہر نور، یہ بنے نور کے جوہر سے۔ اچھا یعنی روح کیا ہے؟ روح کا پہلا جز ہے نور کا جوہر۔ بس اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ اچھا روح جو وجود میں آئی، جن چیزوں سے ترکیب پا کر ان میں دوسرا جز کیا ہے؟ رسول نے فرمایا من جوہر الدین، دوسرا جز ہے خوشبوؤں کا جوہر۔ اب عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، سب اس مشاہدے سے واقف ہیں، سب کی نظر میں دن رات یہ بات آتی ہے۔ من جوہر الدین، روح کس سے بنی؟ خوشبوؤں کے جوہر سے۔ کیونکہ روح خوشبوؤں کے جوہر سے بنی، خوشبوؤں کے جوہر سے چونکہ روح بنی۔ جب تک روح بدن میں موجود ہے، چونکہ روح خوشبوؤں کے جوہر سے بنی، اس لیے جب تک روح بدن میں موجود ہے، ہر بدن میں ایک نہ ایک مختلف صحیح خوشبو موجود ہے۔ ہر ایک کے بدن کی خوشبو الگ ہے۔ کیا شان ہے اللہ کی! آدم سے قیامت تک اربوں خربوں انسان اللہ نے خلق کیے، ہر انسان کے بدن کی خوشبو الگ ہے۔ کیا شان ہے اس کی قدرت کی! لیکن اس نے خربوں انسان خلق کیے، ہر انسان کے بدن کی خوشبو الگ ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی قدرت پر کوئی اعتراض کر دے کہ یہ تو ایسے انسان بنانے پر قدرت رکھتا ہے جن کے بدن کی ہر بدن کی خوشبو الگ الگ ہے، کہیں اس کی قدرت پر اعتراض نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے کہا دیکھو میں اتنا قادر ہوں، میں اتنا قدیر ہوں، میں اتنی قدرت رکھنے والا ہوں کہ چاہوں تو خربوں انسان ایسے بنا دوں کہ ہر انسان کے بدن کی خوشبو الگ ہو، اور اگر میں چاہوں تو 14 ایسے بنا دوں جن میں سے ہر ایک کے بدن کی خوشبو ایک ہو۔ اگر میں چاہوں تو 14 ایسے بنا دوں۔ یہی وجہ ہے چونکہ روح من جوہر الدین، خوشبوؤں کے جوہر سے بنی، تو معلوم ہے روح خوشبو ہے۔ خوشبو یعنی ایک جز ہے جوہر الدین جو روح میں موجود ہے، معلوم ہے روح خوشبو ہے۔ یہی سبب ہے نا، کیونکہ روح جوہر الدین خوشبوؤں کے جوہر سے بنی ہے، یہی تو سبب ہے جب تک روح بدن میں ہے خوشبو ہے۔ ہر ایک کے بدن کی خوشبو الگ ہے۔ آپ نے دیکھا نا، مشاہدہ ہے، جو دیکھ نہیں سکتے نابینا ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے، اس نابینا میں یہ چھٹی حص موجود ہے۔ اس نے دیکھا تو نہیں کون آ کے کھڑا ہوا، لیکن وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں آیا۔ کیسے بتاتا ہے؟ اس کے بدن کی خوشبو کو سونگھ کر۔ یعنی جب تک بدن میں روح موجود ہے اس وقت تک خوشبو ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جیسے ہی بدن سے روح نکلی، کیا وہ پورا بدن موجود ہے؟ وہ آنکھیں بھی موجود ہے، سر بھی موجود ہے، سر تاپا بدن کا کون سا عضو ہے، کون سا جز ہے جو موجود نہیں ہے؟ جب انتقال ہوا سب کچھ موجود ہے۔ عام حالات میں
انتقال کا سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہوتے ہوئے کیا موجود نہیں ہے؟ روح نکل گئی۔ اچھا روح جو نکلی وہ تو خوشبوؤں کا جوہر تھی، اس کی وجہ سے بدن میں خوشبو تھی جو نکل گئی، جس کی وجہ سے بدن میں خوشبو تھی وہ روح نکل گئی۔ تو اب آپ نے مشاہدہ کیا ہوا جیسے روح نکلی جلدی دفن کرو، بدن میں بدبو آئے گی، بو آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشبوؤں والی چیز تھی وہ نکل گئی۔ تو اللہ نے ہر بدن کی الگ خوشبو بنائی، لیکن کیا شان ہے اس کی قدرت کہ اس نے 14 ایسے بنائے ہے نا۔ ذہن میں ایک جملے کے لیے عرض کر دوں، ایک شخص ان 14 کی خوشبو ایک شخص آیا ایک دربار میں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آ کر 7 بال لے کر آیا اور 7 بال لا کر وقت کے خلیفہ سے کہنے لگا یہ 7 بال جو ہے رسول کے۔ اب خلیفہ کو کیا پتا، وہ کیسے پہچانے؟ آخر اس نے بلوایا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب امام تشریف لائے اس نے کہا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ 7 بال ہیں، یہ 7 رسول اللہ کے بال ہیں، وہ مبارک ہیں۔ امام نے بالوں کو قریب کیا، ان میں سے 3 بال الگ کیے اور امام نے 4 بال الگ کیے۔ امام نے فرمایا 3 بال میرے نانا کے نہیں ہیں اور یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں۔ کہنے لگا خلیفہ یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ امام نے فرمایا آپ جلاؤ، آپ جلائیے۔ امام نے 3 بالوں کو آگ میں پھینک دیا، وہ جل گئے۔ امام نے فرمایا جو جل جائے وہ میرے نانا کے نہیں ہو سکتے۔ پھر امام جو ہے وہ 4 بال جو ہے آگ کے قریب لائے، آگ بجھ گئی۔ امام نے فرمایا یہ میرے جل کے۔ وقت کے خلیفہ نے کہا آپ نے پہلے آگ نہیں جلوائی، آپ نے پہچانا کیسے کہ یہ 4 آپ کے جل کے ہیں اور یہ 3 بال آپ کے جل کے نہیں ہیں؟ یہ اپنا رسول اللہ آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ نے تو آگ بھی نہیں جلوائی، آگ جلوا کر پہلے دیکھ لیتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کی دلیل ہے، لیکن یہ اپنا رسول اللہ آپ نے پہچانا کیسے کہ یہ 3 بال آپ کے جل کے نہیں، یہ 4 بال آپ کے جل کے؟ امام نے ارشاد فرمایا جب مجھے بال دیے گئے تو میں بالوں کو اپنے قریب لایا، میں نے بالوں کو سونگا، جس بال میں سے مجھے، اب رسول کی بات نہیں کی، امام نے فرمایا جس بال میں سے مجھے اپنے بدن کی خوشبو آئی، میں نے کہہ دیا یہ میرے چند کے ہیں۔ من جوہر نور ومن جوہر تین۔ اچھا تیسری چیز مختصر عرض کروں، من جوہر العلم، روح بنی علم کے جوہر سے۔ علم کا جوہر کیا ہے؟ سورہ نحل، اب دیکھیے گا علم کا جوہر، قرآن مجید کا سورہ مسورہ کتنی معلوم ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے انسان جب تو پیدا ہوا لا تعلمون شیئا، تو تیرے پاس علم نہیں تھا، تو جاہل تھا۔ علم تیرے بدن سے، تیرے دماغ سے متصل مربوط اور چمٹا ہوا نہیں تھا۔ جب تو پیدا ہوا تو جاہل تھا، لا تعلمون شیئا، تو کسی بات کا علم نہیں رکھتا۔ پھر آیت آگے بڑھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اے انسان اللہ نے تجھے سماعتوں کی قوت عطا کی، بصارتوں کی طاقت عطا کی، افئدہ اور دل و دماغ کی اللہ نے تجھے توانائیاں عطا کی۔ اے انسان تجھے پتا ہے یہ سماعت کی قوت، یہ بصارت کی قوت، یہ دل و دماغ کی توانائی
اللہ نے تجھے کیوں عطا کی؟ اب اللہ نے خود بتایا انسان سمجھ غور کر کہ یہ میں نے تجھے طاقتیں کیوں عطا کی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ان حکومتوں کو استعمال کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کر سکے۔ لیکن ایک بات کیا ہے، اب دیکھیے گا من جوہر علم کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوا تو اس کے بعد علم نہیں تھا، کوئی صفت نہیں تھی، شعور کے نقطے میں قدم رکھ کر علم حاصل کیا، صاحب علم ہو گیا، صفت کو کسب کیا، صاحب صفت ہو گیا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جب پیدا ہوا تھا علم نہیں تھا، کوئی صفت نہیں تھی۔ اب یہی تو اصول ہے نا علم کلام کا، اور متکلمین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جتنی صفتیں ہیں، عام قاعدہ علم کلام کا، جب محمد نذیر عباس نقوی صاحب تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، عام قاعدہ ہے علم کلام کا کہ جتنی صفتیں ہیں یہ تمام صفتیں انسان کی ذات کا غیر ہے۔ علم صفت ہے، شجاعت صفت ہے، جتنی صفتیں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، تمام صفتیں انسان کی ذات کا خیر ہے۔ بلکہ جملہ بدل کر یوں کہہ لیجیے کہ اگر صفتیں انسان کی ذات کا غیر ہو، اگر صفتیں انسان کی ذات کا غیر ہو تو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ اگر صفتیں پھر دوہراؤ، اگر صفتیں انسان کی ذات کا غیر ہو تو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے مخلوق اور خالق میں۔ صفتیں جس کی ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں، اور صفتیں جس کی ذات کا عین ہو اسے خالق کہتے ہیں۔ صفتیں جس کی ذات کا عین ہو، علم انسان جب پیدا ہوا علم نہیں تھا، یعنی علم انسان کی ذات کا غیر ہے۔ اچھا، اور علم رحمان، رحیم، مالک، ملک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، المتکبر، محیی، مبین، جتنی صفتیں ہیں تمام صفتیں اللہ کی ذات کا عین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمان الگ ہے اللہ الگ ہے، اللہ رحمان ہے رحمان اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں صفت کا عین ہونا۔ اللہ رحیم ہے رحیم اللہ ہے۔ علم اللہ کی ذات کا غیر نہیں، علم اللہ ہے، اللہ علم ہے، اللہ علم ہے، علم اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں صفت کا عین ہونا۔ اب دو اصول سامنے آ گئے، اب ارباب علم اور موالیہ نے حیدر کر رہا۔ میری بات پر توجہ کریں، دو باتیں، دو اصول سامنے آئے، وہ دونوں کیا ہے؟ دو جملوں میں نا، اگر علم انسان کی ذات کا خیر ہے، صفت یا علم انسان کی ذات کا خیر ہے تو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ صفت یا علم اگر انسان کی ذات کا عین ہو تو اسے خالق کہتے ہیں۔ علم انسان کی ذات کا خیر کیا مطلب؟ جب پیدا ہوا تو جاہل تھا۔ علم انسان کی ذات کا خیر کیا مطلب؟ جب انسان پیدا ہوا تو علم نہیں تھا اس کے پاس، اور جب علم نہیں تھا تو علم اس کی ذات کا خیر ہے۔ علم جس کی ذات کا عین ہے اسے خالق کہتے ہیں۔ علم جس کی ذات کا غیر ہے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ علم جس کی ذات کا عین ہے اسے خالق کہتے ہیں۔ علم جس کی ذات کا غیر ہے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ ہم نے کیا کہوں بتائیں، فیصلہ آپ کریں۔ علم جس کی ذات کا عین ہو اسے تو خالق کہتے ہیں، علم جس کی ذات کا غیر ہو اسے مخلوق کہتے ہیں۔ علم جس کی ذات کا غیر ہو تو وہ ہوتا ہے جب پیدا ہو تو جاہل ہو، جب پیدا ہو تو جاہل ہو، علم اس کے پاس ہو۔ اب مجھے پتا ہے میں کیا کہوں،
صفت ساتھ ہو، اس کی ذات کا عین ہو تو اسے خالق کہتے ہیں. پتہ ہے میں خالق کہوں وہ کہہ نہیں سکتا، شرک ہو جائے گا. میں مخلوق کہوں وہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی اس نے ظہور کیا رسول کے ہاتھ پہ آ کر علی کہتے کیا رسول اللہ ظہور سناؤں تو میں سناؤں. انجیل سناؤ، بلکہ میں لفظ بدل کر نہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ قرآن سناؤں جو قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوگا. اسی لیے وہ مشہور بات آپ کے ذہن میں نا، حضرت علی سے کسی نے کہا مولا جب بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں آپ سوچتے ہیں آپ غور ہی نہیں کرتے، آپ ذرا سا سوچ لیا کریں، توقف کر لیا کریں. جیسے کوئی شرعی مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ذرا غور کر لیا کریں. تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے؟ یہ کہا تھا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی ہے؟ اس نے بغیر سوچے سمجھے بغیر غور کیے میرے ہاتھ میں والا 5 انگلی ہے. علی نے ارشاد کرنا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہ ہاتھ میرا انگلیاں میری، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں. مولا نے فرمایا قرآن ہمارا، شریعت ہماری، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. ذرا سی بات واضح کر دوں کہ جوہر من جوہر علم، یہ 2 جملے 2 اصول علماء متکلمین کے سامنے آئے کہ علم اگر کسی کی ذات کا غیر ہو تو اسے مخلوق کہتے ہیں، اور علم اگر کسی کی ذات کا عین ہو تو اسے خالق کہتے ہیں. اچھا علم ان 14 ہستیوں کی ذات کا غیر تو ہے نہیں. چودہ ہستیوں کی ذات کا غیر ہوتا ہی تو یہ ظہور کرنے ہی قرآن نہ سنا. علم ان کی ذات کا عین ہو جائے تو نعوذ باللہ وہ تو صرف خالق کی ذات ہے. علم یا صفت جس کی ذات کا عین ہو، علم ان کی ذات کا یا صفت ان کی ذات کا عین نہیں ہے. تو ضروری ہے اس بات کو واضح کرنا کہ علم ان کی ذات کا عین نہیں ہے. اس لیے کہ جس کی ذات کا عین علم ہو یا صفت ہے اسے خالق کہتے ہیں. یہ مخلوق ہے. یہ اور بات ہے اول ما خلق اللہ، یہ اول مخلوق ہے. اچھا اب جب علم کیا بات لکھی شرع باب ہدی شرط جو جملہ ہے اب وہ علم کلام کی کتاب شرع باب حدیث اس کا جملہ اب سوالوں کے لیے پیش کرتا ہوں. اس مسئلے کو کس طرح حل کیا؟ اگر علم ان کی ذات کا غیر کہتے ہیں تو یہ مخلوق ہو جائے، اگر علم ان کی ذات کا عین کہتے ہیں تو یہ خالق ہو جائے. نہ یہ خالق تو ہو نہیں سکتے، پھر کیا ہے؟ نہ تو علم ان کی ذات کا عین ہے، نہ علم ان کی ذات کا غیر ہے، پھر کیا ہے؟ یہ ظہور کرتے ہی کیوں قرآن سناتے ہیں؟ پھر سنیں کیا ہے؟ شرع باب حدیث کا جملہ لکھا نہ علم ان کی ذات کا عین ہے نہ علم ان کی ذات کا غیر ہے. جب عین بھی نہیں علم غیر بھی نہیں پھر کیا ہے؟ تو متکلمین نے شیعہ متکلمین نے بات لکھی علم ان کی ذات کا نہ غیر ہے نہ عین ہے. پھر کیا ہے؟ ان کا علم ذات کا عین نہیں ہے لیکن ان کا علم ذاتی ہے. علم ان کی ذات کا عین نہیں ہے، علم ان کا ذاتی ہے. اگر ذاتی نہ ہوتا، ان کی ذات میں نہ ہوتا تو یہ ضرور کرتے قرآن کیسے سناتے؟ اور جس کی ذات میں علم ہو اس بدن کو جوہر علم کہتے ہیں. 3 باتیں ہوئی بس، اب تفصیلات نہیں. من جوہر نور، روح بنی، نتیجے کی طرف میں آ گئے. روح بنی نور کے جوہر سے، روح بنی جوہر تین خوشبوؤں کے جوہر سے.
روح بنی من جوہر علم کے جوہر. چوتھی بات روح بنی من جوہر الحیات، زندگی کے جوہر سے نہیں، زندگی سے نہیں، زندگی کے جوہر سے. زندگی سے روح نہیں بنی، جوہر الحیات، زندگی کے جوہر سے روح بنی. معلوم ہے جب تک روح بدن میں موجود ہے زندگی موجود ہے. جو ہماری روح کی کیفیت ہے وہ ان کے بدن کی کیفیت ہے. جو ہماری روح کی صفات ہے وہ ان کے بدن کی صفات ہے. جیسی ہماری روح ویسے ان کے بدن. روح ہماری کس سے بنی؟ جوہر حیات سے، زندگی کے جوہر سے. معلوم ہماری روح جو ہے، ہماری روح جو ہے اس کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ بوقت موت وہ منتقل ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے انتقال ہو گیا. تو ہماری روح بنی جوہر حیات سے، یعنی وہ زندہ ہے، منتقل ہو گئی. ان کے بدن بنے. معلوم ہے جن کے بدن زندہ ہو انہیں محمد والے محمد کہتے ہیں. جن کے بدن زندہ ہو، ان ہستیوں کا بدن زندہ ہے. اچھا بدن زندہ ہے، یہی تو وجہ ہے. ایک بات ارز کروں یہاں، اور خصوصاً موالیہ نے حیدر اقرار کے لیے عرض کروں. ان کے بدن زندہ ہے. بدن اچھا زندہ ہے بدن. ذرا کلمے کا ترجمہ کر لیں. لا الہ الا اللہ کیا ترجمہ ہے؟ سب جانتے ہیں. تشریف فرمایا علامہ منتظر عباس نقوی صاحب، پڑھ لکھے ذرا پہلے. اب اس کا ترجمہ سب یہ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تھا نہیں آئے ترجمے میں، تھا نہیں آئے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اچھا تھا نہیں. کلمہ قیامت میں پڑھا جانا ہے. کلمہ اس کا پڑھا ہی نہیں جا سکتا جو تھا. محمد رسول اللہ کیا ترجمہ ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں. ان کا بدن بنا جوہر حیات سے. جس کا بدن جوہر حیات سے بنا ہو اس کا بدن تھا نہیں ہے. ان کا بدن بنا جوہر حیات سے، تو بدن ان کا تھا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کا اصول کیا ہے؟ کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. سارے مسلمانوں کا اصول ہے، سب یہی ترجمہ کرتے ہیں. کلمہ اس کا نہیں پڑھا جا سکتا جو تھا. کلمہ اس کا نہیں پڑھا جا سکتا جو تھے. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. کلمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو ہے. کلمہ اس کا نہیں پڑھا جا سکتا جو تھا. کلمہ اس کا نہیں پڑھا جا سکتا جو تھے. فرقے جعفریہ والوں کے علاوہ کسی کی جرأت ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کلمے میں کسی کا نام شامل کر سکے. اس لیے کسی کا نام شامل کوئی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ ان کے پیشوا تھے.
جعفریہ والوں کی یہ جرت ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کلمے میں اپنے پیشوا کا نام شامل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی تھے نہیں، قیامت تک ہیں۔ علی تو کردار کا نام، ہمارے 14 کے 14 پیشوا، ان میں سے سب جوہر حیات سے بنے، جن کے بدن جوہر حیات سے بنے۔ ہمارے 14 کے 14 پیشوا میں ایک بھی ایسا نہیں جو تھا، 14 کے 14 ہیں۔ اور ہمارا ایک امام تو ایسا ہے جس کے لیے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک قوم ایسی ہے جس کا پیشوا ہے۔ من جوہری نوری ومن جوہری دین ومن جوہری علم ومن جوہری حیات۔ بس اب گفتگو کا اختتام اس منزل پر من جوہر البقاء، یہ بقا سے نہیں بنے، بقا کے جوہر سے بنے۔ بقا کے جوہر کا مطلب کیا ہے؟ کچھ باقی ہو یا نہ ہو، یہ باقی رہیں گے۔ بقا کا جوہر کیا ہے نا؟ ذہن میں آیت پڑھ لو، کل من علیہ فان، کچھ باقی ہو یا نہ ہو یہ باقی نہیں۔ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک، جوہر بقا یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ بنا ہو جائے گا، بس وہ باقی رہیں گے وجہ ربک، جن کی وجہ سے تیرے رب کی معرفت ہوئی۔ لفظی ترجمہ یہ جوہر بقا سے بنے۔ اچھا، چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹا جز ومن جوہر الارتقاء، روح بنی جوہر ارتقاء سے، بلندیوں کے جوہر۔ اور جس جوہر ارتقاء سے انسان کی روح بنی، اسی جوہر ارتقاء سے ان کے بدن بنے۔ ایک مسئلہ تو طے ہو گیا ہے، جس جوہر ارتقاء سے انسان کی روح بنی، اسی جوہر ارتقاء سے ان کے بدن بنے، مسئلہ طے ہو گیا۔ مطلب بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں، کیا وہ ہماری روح کس سے بنی؟ جوہر ارتقاء سے۔ دیکھیے ذرا سا سمجھانے کے لیے بچوں کو، نوجوانوں کو، ہماری روح بنی جوہر ارتقاء سے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم سوتے ہیں، ہر انسان ظاہر ہے سوتا ہے، صرف وہ ذات ہے نا اللہ کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ انسان سوتا ہے نا؟ اچھا، سوتا کب ہے؟ تفصیلات میں نہیں جاتا قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اے انسان توجہ کر، میں تجھے روز مارتا ہوں، میں تجھے روز موت دیتا ہوں، اور میں تجھے روز زندہ رکھتا ہوں۔ عبرت سے موت دینے کا مطلب کیا؟ انسان جو سوتا ہے نا، تو انسان کی روح بدن سے نکل جائے۔ دیکھیے، اگر روح بدن سے نہ نکلے تو انسان سو نہیں سکتا، اور یہ جو روح بدن سے نکلی، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں موت دیتا ہوں، اور جب تک روح بدن میں واپس نہ آ جائے انسان جاگ نہیں سکتا۔
تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا پھر میں تمہیں روز زندگی دیتا ہوں. اچھا روح بدن سے نکلی، یہ سب متفق ہے، اس پر کوئی متنازع بات نہیں ہے. جیسی روح بدن سے نکلی، اب جہاں جہاں کوئی انسان سو رہا ہے اس کے بدن سے روح نکلی، جیسی روح اس کے بدن سے نکلی، اب جہاں جہاں اس کی روح جائے گی اور جو جو عمل اس کی روح کرے گی، وہ سونے والا انسان خواب میں وہی دیکھتا رہے گا. روح جا کر جو جو عمل کرے گی، جتنی دور جائے گی، انسان خواب میں وہی دیکھتا رہے گا، نیند میں وہی دیکھتا رہے گا. اور اگر روح نکل کر نہ جائے تو خواب میں انسان کو کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن جب تک روح باہر وہ جہاں جہاں جا رہی ہے، انسان کوئی عمل جو وہ کر رہی ہے انسان کو دیکھ رہا ہے. اس دیکھنے کو خواب کہتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نیند میں ساری باتیں جہاں جہاں تک وہ یہ وہ یاد ہے، کچھ یاد رہ جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. لیکن اگر یہ خواب نہ دیکھے تو نیند نہیں آ سکتی. روح جائے گی، جو کرے گی وہ خواب میں نظر آئے گا. اسی لیے نیند کا دوسرا نام کیا ہے ادبی لوگوں میں؟ عالم خواب. نیند کو کیوں کہتے ہیں عالم خواب؟ عالم خواب اس لیے کہتے ہیں کہ خواب آنا ضروری ہے نیند میں. اگر خواب نہیں آئے گا تو اسے نیند نہیں کہتے. اچھا یہ جو روح نکل گئی نا، جہاں جہاں جا رہی ہے، جو جو کام کر رہی ہے، جو جو عمل یہ روح کر رہی ہے، وہ جو یہ بدن سو رہا ہے اس کو کوئی نظر آ رہا ہے. ابھی ایک لمحے کے لیے فرض کر رہے ہیں، ابھی ایک لمحے کے لیے فرض کر رہے ہیں کہ یہ روح کس سے بنی؟ جوہری ارتقاء سے. انسان کی روح ہے، ان کے بدن بنے اسی جوہر ارتقاء سے. مسئلہ تو ہو گیا. اب ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ یہ جو بدن سو رہا ہے نا، اس کی روح، یہ جو بدن سو رہا ہے اس کی روح ہزاروں میل کے فاصلے پر چلے گی. ایسا ہوتا ہے نا، دوسرے ممالک میں پہنچ گئی، خواب میں نظر آ رہا. اس کی روح ہزاروں میل کے فاصلے میں چلی گئی. اچھا یہ تو سو رہا ہے، جب تک روح بدن میں واپس نہ آئے یہ جاگ نہیں سکتا. جب تک روح بدن میں واپس نہ آئے یہ بیدار نہیں ہو سکتا. اب روح چلی گئی ہزاروں میل کے فاصلے میں، اب کوئی آیا، یہ جو سو رہا تھا اس کا آ کے شانہ ہلایا. جیسے شانہ ہلایا، چشم زدن میں ایک لمحے میں اس سونے والے نے آنکھ کھول دی. جب تک روح اس کے بدن میں نہ آ جائے واپس، اس وقت تک یہ بیدار نہیں ہو سکتا، اس وقت تک یہ جاگ نہیں سکتا. اچھا روح گئی بھی تھی ہزاروں میل کے فاصلے پر، کسی نے شانہ ہلایا، ایک لمحے میں روح ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس کے بدن میں واپس آ گئی. روح کا اقتدار دیکھا، روح کی آپ نے قوت دیکھی، روح کی طاقت دیکھی. ایک لمحے میں روح ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اگر واپس نہ آ جاتی تو یہ جاگ نہیں سکتا تھا. معلوم روح ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتی ہے. اور جس جوہر ارتقاء سے ہماری یہ روح بنی، اس جوہر ارتقاء سے ان 14 کے بدن بنے. جب ہماری روح ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتی ہے تو ان کا بدن ایک لمحے میں فرش سے عرش تک کیوں نہیں جا سکتا؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جوہر ارتقاء سے ان کا بدن
ان 6 اجزاء کی ترکیب سے ہماری روح بنی، اور جن 6 اجزاء کی ترکیب سے ہماری روح بنی، ان 6 اجزاء کی ترکیب سے ان کا بدن بنا۔ ان کا بدن اگر ان 6 اجزاء کی ترکیب سے وجود میں نہ آتا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ 9 کے نیزے پہ امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کرتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ عزیزو، جمع سال کی عیسیٰ ثواب کی مجلس ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات کو اللہ بلند کرے، اور حاضرین کے جتنے اموات ہیں ان کی اللہ مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ مرحوم جو کہ جوان اس دنیا سے رخصت ہو، ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم اپنے غم کو کربلا والوں کے غم میں ضم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگ ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ رخصت ہوتا ہے تو ہم کربلا کے 6 ماہ کے بچے کو یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی جوان رخصت ہوتا ہے، تفصیلات مسائل کے نہیں عرض کرتے تو 2 باتیں۔ اگر کوئی جوان رخصت ہوتا ہے تو ہم اسے یاد کرتے ہیں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں شبیہ رسول۔ عزیزوں، کتنی معلوم روایت ہے کہ امام تشریف فرما تھے، ابو بصیر بھی بیٹھے تھے، مجلس ہو رہی تھی ساتھ میں امام کے گھر میں۔ کتنی معلوم اور سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ ذاکر جو ہے ساتھ میں امام سے اجازت لے کر ممبر پر گیا، اور ذاکر نے جا کر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سند کے ساتھ روایت موجود ہے، جیسے ہی ذاکر نے حضرت شبیہ رسول حضرت علی اکبر کی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پڑھنا شروع کیا، روایت ہے کہ ساتویں امام بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اس سے پہلے ساتویں امام آہستہ آہستہ رو رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا نام آیا، ساتویں امام بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اچھا، کچھ دیر ساتویں امام بلند آواز سے چیخ چیخ کر روئے، اس کے بعد ذرا خاموش ہوئی۔ قریب ابو بصیر بیٹھے، امام کے صحابی حضرت ابو بصیر بیٹھے۔ اب دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں۔ ابو بصیر سے مخاطب ہو کر دوران مجلس، ابو بصیر سے مخاطب ہو کر دوران مجلس ساتویں امام نے فرمایا، یا ابا بصیر لما تبکی، ابا بصیر روتے کیوں نہیں ہو؟ یا ابا بصیر لما تبکی، ابو بصیر روتے کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے کہا، مولا کتنی دیر سے رو رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، ابو بصیر تمہیں پتہ نہیں ہے، ابو بصیر تم نے سنا نہیں ہے، ذاکر ممبر پر شبیہ رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ ابو بصیر تمہیں پتہ نہیں ہے، ذاکر ممبر پر شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ ابو بصیر سند ہے، نص ہے امام کی۔ امام فرماتے ہیں، ابو بصیر جب شبیہ رسول کا ذکر ہو تو ایسے
چیخ کر رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، میت پہ روتی ہے۔ ابو بصیر نے ہاتھ جوڑ ابو بصیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا، دیکھیں نص معصوم دیکھیں، ابو بصیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا ابن رسول اللہ، کربلا کے اتنے شہید ہیں، کسی شہید کے بارے میں آپ کا یا کسی معصوم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو بلند آواز سے چیخ چیخ کر ہو؟ یا ابن رسول اللہ، یہ شفیع رسول کے لیے آپ کا کیوں فرمان ہے؟ اس کے لیے نص کیوں ہے؟ امام چیخ کر روئے اور امام نے روتے ہوئے کہا ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں، ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں، جب کوئی ذاکر شفیع رسول کا ذکر کرتا ہے تو دو رد عمل ہوتے ہیں۔ ایک رد عمل یہ ہوتا ہے کہ قبر میں میرا جد حسین چیخ چیخ کر روتا ہے، قبر میں میرا جد حسین چیخ چیخ کر روتا ہے، اور ابو بصیر تجھے بتاؤں دوسرا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ قبر میں میری جدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا چیخ چیخ کر روتی ہے اور کہتی ہے بیٹا علی اکبر، کیا تجھے اسی نیزے کے لیے پالا تھا، کیا تجھے اسی شہادت کے لیے پالا تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو، گفتگو کے اختتامی جملے، عزیزو، حضرت علی اکبر علیہ السلام جو شفیع رسول ہیں، چند جملے جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اپنا سر اقدس اللہ کی بارگاہ میں بلند کرنے کا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم پر تو گواہ رہنا، جن درندوں میں اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیج رہا ہوں، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں شفیع رسول ہے، یہ کہہ کر حضرت علی اکبر کو خدا حافظ کہا۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ڈیڑھ لگائی۔ آپ جانتے ہیں نا، میں تو صرف دہرا رہا ہوں، آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے بابا سے رخصت ہو کے تھوڑا سا گھوڑے کو آگے بڑھا کر آگے چلے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، جیسے ہی گھوڑا آگے بڑھا تھوڑا سا علی اکبر چلے ہوں گے گھوڑے پہ سوار ہو کر، حضرت علی اکبر نے محسوس کیا، آپ سمجھ گئے، علی اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کر شفیع رسول نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا امام حسین بڑھاپے میں تقریباً دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑھاپے میں تقریباً دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ علی اکبر نے مخاطب ہو کر کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ عزیزو، مولا حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا رخصت تو کر دیا تھا لیکن بیٹا دل نہیں مانتا، بیٹا ایک باپ کا دل ہے یہ دل نہیں مانتا، بیٹا جب تک میں نظر آتا رہوں ذرا مڑ کر اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، ذرا مڑ کر اپنا چہرہ دکھاتے رہنا تاکہ میں رسول کی زیارت کرتا رہوں۔ اجرکم اللہ۔
زیارت کرتا ہوں. بس عزیزوں، کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں نا، روز عاشور صبح سے لے کر عصر تک جتنے بھی شہید ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام شبیہ رسول کی ان تمام کربلا کے شہداء میں ایک منفرد خصوصیت ہے جو کسی کربلا کے شہید میں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جب بھی روز عاشور کربلا کا کوئی شہید وقت آخر گھوڑے سے گرنے لگتا تھا، صبح سے لے کر عصر تک جب بھی کوئی شہید اپنے وقت آخر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگتا تھا، وہ آواز بلند کرتا تھا، مولا میری مدد کو آئے، چچا میری مدد کو آئے، ماموں میری مدد کو آئے، یبن رسول اللہ میری مدد کو آئے. لیکن شبیہ رسول حضرت علی اکبر وہ واحد ہستی ہے کربلا کے شہداء میں جن کی یہ خصوصیت ہے. انہوں نے روز عاشور جب گھوڑے سے گرنے لگے، حضرت علی اکبر جب گھوڑے سے گرنے لگے، حضرت علی اکبر نے، تاریخ کربلا گواہ ہے، اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کرو. علی اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ علی اکبر جانتے تھے میرا بوڑھا باپ صبح سے اب تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے، میرا بوڑھا باپ صبح سے اب تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے. علی اکبر جانتے تھے پتہ نہیں میرے باپ میں اتنی قوت ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا سکے. اس لیے ایک واحد کربلا کے شہداء میں حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں، ایک واحد شہید ہیں جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کو آؤ. یہ واحد شہید ہیں کہ جنہوں نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے تو بابا کو مدد کے لیے بلانے کے بجائے بلند آواز سے علی اکبر کہتے ہیں، السلام علیک یا ابتا، بابا آپ پر بیٹے کا آخری سلام ہو، بابا آپ پر بیٹے کا آخری سلام ہو. جیسے ہی علی اکبر کے سلام کی آواز پہنچی، اب وہ جملے پڑھ دوں علامہ مجلسی کے جو سند کے ساتھ موجود ہیں. جیسے ہی کڑیم جوان شبیہ رسول، کڑیم جوان شبیہ رسول کا سلام کی آواز حسین علیہ السلام تک پہنچی، علامہ مجلس لکھتے ہیں کہ کربلا کے حسین ہر شہید کی لاشوں پر چل کر گئے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر گئے. اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ کربلا کا واحد علی اکبر کا لاشا ہے جس پر حسین گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں گئے، کہہ کر نہیں گئے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں بلکہ حسین اپنی کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے کربلا کی زمین پر جا رہے ہیں، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے کربلا
جلیل کی توفیق عطا فرما، ان کے گناہ میں صغائر و کبائر کو معاف فرما، حاضرین کے جتنے اموات ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار غیر معصومین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو جوار غیر معصومین میں جگہ عطا فرما، ہمیں گناہان صغائر و کبائر سے محفوظ و معمول کر، جو مومنین و مومنات خصوصاً حاضرین اور مانیان حاجات شرعیہ رکھتے ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، خصوصاً حاضرین اور ان کے متعلقین کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما،